اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم۔ آپ کو یاد ہے کہ حلال و حرام کی بات چل رہی تھی کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کھانے پینے کی چیزیں باقی، اور مشرکین نے اپنی مرضی سے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی۔ اسی پس منظر میں اللہ فرما رہے ہیں، قل آپ ان سے فرما دیجئے لا اجد میں نہیں پاتا فیما اوحی الی میری طرف جو وحی کی گئی ہے، محرمن کوئی چیز حرام علی طاعم کھانے والے پر، یطعمہ جو اس کو کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ سوائے اس کے کہ وہ ہو مردار، او دمم مسفوحا یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فانہ رجس کہ یہ سب ناپاک ہیں۔ یعنی تم نے اپنی مرضی سے جو تبدیلیاں کر لی ہیں، فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجیے کہ اللہ کی جو شریعت اللہ نے مجھے دی ہے اس میں تو بس یہی چیزیں مجھے حرام ملتی ہیں، باقی ساری تبدیلیاں تم نے خود کر لی ہیں۔ اس میں کون سی چیزیں حرام ہیں؟ ایک تو مردار ہے، مردار کسی بھی شکل میں ہو، گر کر مرا ہو، چوٹ لگ کر مرا ہو، ویسے مرا ہو، جو بھی شکل ہو وہ حرام ہے، اور ایک خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے ناپاک ہیں۔ اور فسق یا فرمایا کہ نافرمانی سے اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہی وہ چیزیں فرمایا جو حرام قرار دی گئی ہیں، ایک مردار ہے، ایک خون ہے، ایک خنزیر کا گوشت ہے، اور ایک وہ ذبیحہ ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز شریعت میں حرام قرار نہیں دی گئی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اس میں بھی جو مجبور ہو جائے، ایسا مجبور ہو کہ جس سے کھانے کی چاہت نہ ہو اسے، اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس کے لیے کھانے میں حرج نہیں ہے، صرف اتنا جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اس لیے کہ تیرا رب جو ہے بہت ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو لوگ فرمایا اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، حرمنا ہم نے ان پر حرام کی تھی، کل ذی ظفر ہر وہ جانور جس کے ناخن ہیں۔ یہ یہودیوں پر سزا کے طور پر اللہ نے بعض چیزیں حرام قرار دے دی تھی، اور پھر ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو وہ تم میں سے یہ جو مشقتیں ہیں یہ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو ان میں سے کیا چیز تھی؟ ایک وہ جانور جو ناخنوں والے ہیں، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا، اور اسی طرح گائے اور بکری میں حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، علیہم ان پر، شہومہما اس کی چربی، گائے کی اور بکرے کی یعنی گوشت حلال تھا، چربی حرام تھی، الا ما حملت ظہورہما سوائے اس چربی کے جو ان کی کمر پر لگی رہ جائے، اول حوایا یا ان کی انتڑیوں پر لگی رہ جائے، او مختلط بعظم اور یا ان کی ہڈیوں کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہو، اس کے علاوہ جو چربی تھی وہ ان پر حرام قرار دے دی گئی تھی یہود پر۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، فرمایا یہ سزا تھی ان کی بغاوت کی،
ان کی سرکشی کی، ان کی نافرمانی کے طور پر ہم نے ان کو یہ سزا کے طور پر یہ حرام کیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہمارا فرمان ہی حق اور سچ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو پھر بھی تمہیں انہیں نا امید نہ کرنا۔ دیکھیں اللہ کا پیار دیکھیں، اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو پھر بھی تم ان سے کہنا کہ میرا رب جو بڑی وسیع رحمت والا ہے، واپس آؤ، لوٹ آؤ، کیونکہ رب جو ہے بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ فَلَا يُرَدُّ بَأْسَهُ، لیکن اگر یہ اس مہلت میں بھی واپس نہ آئیں تو پھر انہیں بتانا کہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، کہ پھر اللہ کا جو عذاب ہے وہ واپس نہیں لوٹتا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کی قوم سے۔ یعنی اگر انہوں نے دی ہوئی مہلت بھی ختم کر دی، اس مہلت کے اندر بھی واپس نہ آئے، اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا، پھر ان کو وہ عذاب آئے گا جو پھر کبھی واپس نہیں جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا جن لوگوں نے شرک کیا ہے یہ آپ سے کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، بھئی اگر اللہ چاہتا تو ہم پر وہ کسی چیز کو، ہم کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ یعنی یہ اپنے گناہوں کا جواز اس طرح دیں گے کہ گویا ہم مجبور ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مجبور نہیں تھے، اللہ نے ان کو مجبور بنا کر نہیں بھیجا، تو یہ اس طرح کا جھوٹا بہانہ بنائیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک نہ کرتے اس کا کسی کو، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شریک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ کو اسی طریقے سے جھٹلایا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو ارادہ اور اختیار کی طاقت دی ہے انسان کو، یہ ان کا بہانہ بنانا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں زبردستی روک دیتا۔ اللہ کی یہ اسکیم ہی نہیں ہے، اللہ زبردستی کسی کو روکنا نہیں چاہتا، اگر زبردستی روکنا چاہتا تو وہ روک سکتا تھا، اس کے لیے مشکل نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری اسکیم کا یہ حصہ نہیں۔ تو یہ اپنے بے عملی کا، بد عملی کا، اپنے کفر کا، اپنے شرک کا یہ جواز بتائیں گے کہ بھئی اگر تمہارا اللہ چاہتا ہمیں روک دیتا، چونکہ اس نے روکا نہیں اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرنا تھا، ہم نے اچھا برا راستہ، کفر کا ایمان کا راستہ، یہ دونوں واضح کر دیے تھے۔ اب یہ ان کی مرضی سے ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور اسی کا ان کو عذاب یا سزا اور جزا ملنی تھی۔ فرمایا یہ بہانہ ان سے پہلے لوگوں نے بنایا اور یہ لوگ بھی بناتے ہیں، حتیٰ ذاقوا بأسنا، یہاں تک ان سے جو پہلے تھے ان کو ہمارے عذاب نے آ پکڑا، ہمارے عذاب انہوں نے چکھا۔ قل هل عندکم من علم، فرمایا ان سے پوچھو اگر اس بات کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی ثبوت ہے، فتخرجوه لنا، تو پھر ہمارے لیے نکال لاؤ اس کو، پھر ہمیں دکھاؤ کوئی ایسا ثبوت ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ اجازت دی تھی، تمہیں یہ ملا تھا، پرمیشن ملی تھی۔ ان تتبعون الا الظن، فرمایا یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، وان انتم الا تخرصون، اور یہ صرف جو ہے اپنے جو اٹکل پچوجے لگاتے ہیں، اپنے اندازے لگاتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف بے عملی کا ایک بہانہ ہے، جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، فرمایا ان سے کہہ دے دلیل تو اصل میں اللہ کی دلیل، حجت تو اصل میں اللہ کی حجت ہے جو اللہ نے بار بار واضح فرما دی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر وہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے، لیکن کیونکہ دنیا میں اس نے یہ نظام بنایا نہیں، اس نے ہدایت جو ہے اسے راستے واضح کر دیے ہیں، دلائل دے دیے ہیں، ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، آگے انسان نے اپنی مرضی سے اچھا اور برا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اچھا مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں، اگر اللہ چاہے تو ہم مسجد میں آ جائے کریں، اللہ چاہتا ہی نہیں۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھیے ذرا اچھی طریقے سے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کا اذن، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کی مشیت اور اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک چور چوری کرنے نکلا ہے، اللہ کی مشیت اذن نہ ہوتا تو وہ گھر سے نہ نکل سکتا، اللہ اس کے پاؤں پکڑ لیتا، اس کی ٹانگوں کو مفلوج کر دیتا، اس کو چلنے ہی نہ دیتا، لیکن اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن اس کے اس عمل میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، مرضی اور چیز ہے، اللہ کی مشیت اور حکم اور چیز ہے۔ پوری کائنات اللہ کے حکم اور مشیت سے چل رہی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا حکم نہ ہو کچھ بھی نہ ہو، اور یہ کافر جو ہے اپنے کفر پر قائم ہی نہ رہ سکیں، اللہ کا حکم، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی اچھے کاموں کے ساتھ ہے، اللہ کی مرضی برے کاموں کے ساتھ نہیں ہے۔ چور کے چوری کرنے میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کا اذن موجود ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے، وہ چل ہی نہ سکے، جا ہی نہ سکے، اس کو اللہ مفلوج کر دے، راستے بند کر دے، لیکن اللہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، راستے بند نہیں کرتا، اس کے دماغ کو مفلوج نہیں کرتا جہاں تک اس نے مہلت دی ہوئی۔ اس مہلت کے دوران تو یہ مہلت ہے، یہ وہ فرق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ اپنی بے عملی کا یہ بہانہ بناتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہم سے نماز پڑھا لے، اگر اللہ چاہے تو ہم سے نیک کام لے لے، کہ اللہ تو چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ مجبور نہیں کرتا۔ اللہ نے جو تمہیں آزادی اور اختیار دی ہے یہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس کائنات کی اسکیم یہ ہے کہ اللہ نے آزادی اور اختیار دی ہے انسان کو، اور انسان نے اپنی اس آزادی اور اختیار سے ہی اپنا عمل کرنا ہے، اسی کی جزا اور سزا ہے کہ اپنی آزادی کو، اپنے اختیار کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی صرف اور صرف اچھے کاموں میں ہے، برے کاموں کے ساتھ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بندہ برے کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ روکے گا نہیں۔ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے اور چل پڑا ہے تو اللہ اس کو پکڑے گا نہیں، اس کو زبردستی نہیں روکے گا، ہاں سمجھائے گا، قرآن سمجھائے گا، حدیث سمجھائے گی، نیک لوگ سمجھائیں گے، اس سمجھانے سے اگر وہ سمجھ آتا ہے تو وہ بچ جائے گا، اگر نہیں سمجھتا تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے وہ راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا تھا۔ جس طرح اللہ کسی نمازی کو نماز پڑھنے پہ مجبور نہیں کرتے، اس طرح بے نمازی کو مجبور نہیں کرتے۔ بے نمازی بھی اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ رہا، اور نمازی بھی اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے، اسی مرضی کی یعنی انعام ہے اور اسی مرضی نام مرضی کرنے کی سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے۔